فخرو چھٹی پہ گیا ہے؟ نہیں ہے وہ گھر پر۔ اور یہ کون سا طریقہ ہے کسی کو بلانے کا؟ او ہو، دیر ہو رہی ہے مجھے۔ اینا تم یہ پکڑو اور جلدی سے پریس کرو اسے۔ اینا حیرت سے دیکھ رہی تھی، پھر سوٹ لے کر پریس کرنے جانے لگی تو سعد بول پڑا، اینا کیوں کرے گی؟ آپ خود کرو اپنے کپڑے پریس۔ کیوں نہیں کرے گی اینا؟ اینا کو بھی تو اس گھر نے آسرا دے رکھا ہے، فخرو کی طرح۔ اگر یہ فخرو والے کام کر دے گی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ اگر جمیل صاحب ہوتے تو پتہ نہیں کیا کر گزرتے۔ مامی بول پڑی، زبان کو لگام دو بہو، اگر ہم چپ ہیں تو تم بھی ضبط آزماؤ ہمارا، اور ایک بات کان کھول کے سن لو، اس گھر میں تمہیں یا کسی اور کو نوالے گننے کی ضرورت نہیں میری بیٹی کے۔ ابھی اس کا ماما مرا ہے، میں ابھی زندہ ہوں۔ اٹھاؤ اپنے کپڑے، استری کرو یا چولہے میں ڈالو ہماری بلا سے۔ صدف غصے سے کپڑے اٹھا کے لے گئی۔ او ہو حماد، میرا سر پھٹا جا رہا ہے، مجھے چکر آ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے میرا بی پی لو ہو رہا ہے۔ تم نے کچھ کھایا نہیں؟ گھر میں دال چاول بنے ہیں، تم کچھ اور بنا لیتی۔ نہیں بنایا جاتا مجھ سے بھائی، اینا یا امی کو کہہ دیتی، وہ بنا دیتی تمہیں کچھ۔ بنا ہی نہ دے میرے لیے وہ کچھ۔ ایک سوٹ استری کرنے کے لیے ریکویسٹ کی تھی اینا کو۔ سب چمٹ گئے مجھے، اتنی باتیں سنائی آپ کی امی نے مجھے۔ آپ کچھ کھائیں گے؟ لے آؤں؟ وہ اٹھنے لگی، پھر چکرا کر گر گئی۔ حماد کی تو جان ہی نکل گئی، فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کے پہنچا۔ جی پیشنٹ کے ہسبینڈ آپ ہیں؟ ڈاکٹر پوچھ رہی تھی۔ جی کوئی فکر والی بات تو نہیں ڈاکٹر؟ فکر والی بات تو ہے، فکر تو آپ کو کرنی پڑے گی۔ جی کیونکہ آپ کی مسز ماں بننے والی ہیں۔ سچ ڈاکٹر؟ جی، مبارک ہو آپ کو۔ ارے بیٹا خیریت ہے؟ کہاں گئے تھے تم اس وقت؟ وہ صدف کی طبیعت خراب ہو رہی تھی تھوڑی، چیک اپ کے لیے لے گئے تھے۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ ڈاکٹر نے کہا اپنی امی کو جا کے بتا دو وہ دادی بننے والی ہیں۔ سچ؟ نصرت کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں خوشی سے۔ اپنے بیٹے کو پیار کیا اور مبارک دی، اور بہو کو بھی پیار کیا اور مبارک دی، پر صدف بچے کی آمد پر اتنی خوش نہیں تھی۔ وہ مکینیکل انجینئرنگ کرنے کے بعد حماد کی طرح جاب کر رہی تھی۔ وہ حماد کے ساتھ لائف شیئر تو کرنا چاہتی تھی، پر ابھی اس کے بچے کی ماں نہیں بننا چاہتی تھی۔ اسے اپنا کریئر بنانا تھا، آگے بہت آگے جانا تھا۔ اس کی تنخواہ ابھی تو 50 سے 60 ہزار ہوئی تھی، اور ابھی یہ بچہ۔ او گاڈ، میں کیا کروں؟ حماد خوشی سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ صدف کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ اینا بیٹا، آپ صدف کے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے، تمہیں میری ہیلپ کرنا ہوگی۔ جب تک فخرو گاؤں سے نہیں آتا تب تک سب کام ہم دونوں کو ہی سنبھالنا ہے۔ جی مامی فکر نہ کریں، میں ہوں نا، سب ہو جائے گا۔ یہ سعدیہ کو دیکھو، آنا ہی چھوڑ دیا اس نے گھر۔ صدف کو ملنے اس کی دوست آئی تھی، اینا اس کے لیے چائے اور بسکٹ لے کر آئی۔ ارے واہ، ملازمہ تو بہت پیاری ہے تمہاری، صدف کی دوست نشا نے کہا۔ میں ملازمہ نہیں ہوں۔ اوہ، نشا یہ حماد کی کزن ہے جو ہمارے پاس ہی رہتی ہے، بتایا تھا نا میں نے تمہیں۔ اینا نے وہاں سے اٹھ کر جانا ہی مناسب سمجھا۔ صدف بی بی، یہ تو بلا کے خوبصورت ہے، اور تم بچے کو پیدا کر کے بلا بن جاؤ گی۔ حماد تو گیا تمہارے ہاتھ سے، نشا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صدف نشا کے اور قریب آئی۔ میں خود اس بچے کو لے کر بہت ٹینشن میں ہوں، پر حماد خوشی سے پھولا نہیں سما رہا۔ صدف نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، ہاں میری مانو، جان چھڑاؤ اس بچے سے۔ تم تو ایک ٹپیکل ہاؤس وائف بن جاؤ گی، جس کا کام صرف جلنا کڑنا اور شوہر کی خدمت کرنا ہوتا ہے۔ ویسے صدف، مجھے تو تمہارا گھر میں ڈوبتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ایک تو یہ آفت لڑکی کی، اور اوپر سے یہ بچہ، میرے خیال میں تمہیں ان دونوں سے جان چھڑانے کا سوچنا چاہیے۔ نشا اور بھڑکا رہی تھی اسے۔ تم ہی بتاؤ کیا کروں میں؟ صدف نے بے بسی سے کہا۔ ہاں میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ نہ جانے اس کے کان میں کیا پھونکا نشا نے، وہ اطمینان سے مسکرا رہی تھی۔ صدف کیا ہوا تمہیں؟ امی دیکھے کیا ہو گیا صدف کو، سب پریشان تھے۔ کیا ہوا بیٹا تمہیں؟ پتہ نہیں آنٹی، ابھی اینا نے مجھے کھانا دیا تھا اور ابھی میں درد شروع ہو گیا۔ اینا گھبرا گئی۔ کیا دیا تھا تم نے اسے؟ حماد غصے میں تھا۔ کچھ نہیں، میں نے تو کھانا دیا تھا، وہ کانپتے ہوئے بولے۔ اگر امی میرے بچے کو کچھ ہو گیا تو میں کسی کو معاف نہیں کروں گا،
وہ چیخ رہا تھا۔ کیا اول فول بول رہے ہو؟ اللہ بہتر کرے گا، چلو ہاسپٹل، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ نصرت اور حماد صدف کو لے کر ہسپتال چلے گئے۔ اینا گھر بیٹھی رو رہی تھی اور دعا مانگ رہی تھی، اللہ کرے بھابھی اور بچہ دونوں ٹھیک ہوں۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ کہا تھا نا تمہیں، مت خدمتیں کرو ان کی، اس لائق نہیں ہے یہ۔ سعد نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔